من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشنز پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ ماہ مبارک رمضان العظیم، ماہ رحمت، ماہ برکت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور بین الحرمین کربلا مقدسہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے باعث خوشبختی ہے، باعث سعادت ہے۔ اور ایک حدیث تبرکاً آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں کہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتے ہیں اور کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان العظیم کی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی ضرورتیں ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے اس ماہ رمضان العظیم میں روزوں کو واجب کیا، اور اس میں سے ایک جو ہے جو حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ فرمایا کہ ان وجوہات میں سے ایک یہ ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روزوں کو فرض فرمایا تاکہ مساوات قائم ہو جائے غنی اور فقیر کے درمیان۔ یعنی ایک طرف امیر انسان ہے جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہے، نعمات زیادہ ہے، دوسرے کے پاس وہ فقیر ہے۔ چونکہ اسلام، دین مبین اسلام ایک مساوات کا دین ہے۔ البتہ یہ مثالیں ہمیں کافی جگہوں پہ ملتی ہے۔ خود اگر حج پہ ہم جائیں تو حج پر بھی یہی چیزیں ہمیں ملتی ہے کہ وہاں چاہے غنی ہے یا فقیر ہے، امیر ہے یا غریب ہے، جو بھی ہے وہ اس مخصوص لباس میں، حج کے مخصوص لباس میں وہ پہن کے احرام باندھ کے حج کے لیے نکلتا ہے۔ اور ماہ امام صادق علیہ السلام، فرمائش امام صادق علیہ السلام کے مطابق خود ماہ رمضان العظیم میں روزوں کا واجب ہونا یہ بھی اسی مساوات کے درس کی طرف ایک اشارہ ہے کہ چاہے غریب ہے یا امیر ہے، یعنی چاہے وہ غریب جو کہ غربت کی وجہ سے کچھ کھا پی نہیں سکتا باقی ایام میں، اور امیر ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے، ایک مہینہ حد اقل ایسا ہو کہ اس امیر کو جو ہے وہ کسی حد تک یہ متوجہ ہو جائے کہ یہ غریب لوگ جو ہے یہ بھوک ہوتی کیا چیز ہے، یعنی یہ کیوں یہ بھوک، جو کہ وہ بیچارہ باقی ایام میں غریب رہتا ہے اس وجہ سے کہ یہ اس کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے کہ وہ جا کے کھانا کھا سکے۔ اور دوسری طرف یہ امیر شخص کہ یہ جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا کہ امام نے فرمایا کہ کس وجہ سے فرض فرمایا کہ اس وجہ سے کہ لیستوی بہ الغنی والفقیر، تاکہ اس کے ذریعے سے غنی اور فقیر کے درمیان مساوات کو قائم کیا جا سکے، مساوات قائم کی جا سکے۔ تو وہ دین اسلام جو کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہے۔ فرق صرف کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے ذریعے سے ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے، اس کی منزلت بلند ہو سکتی ہے۔ نسب اور حسب یہ چیزیں کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا سید فخر عالم نقوی صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں جناب علی؟
جی دعائیں سرکار آپ کی، آپ سنائیں آپ سلامت کیسے ہو؟ رہیں۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود محمد آپ سلامت تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ جی قبلہ، پہلا سوال آپ کی خدمت میں خود رمضان العظیم کے روزوں کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رمضان جو روزوں کی قبولیت کے لیے، ظاہر ہے کہ اس ماہ میں ہم نے روزے رکھ رہے ہیں، تو روزوں کی قبولیت کے لیے، روزوں کی مقبولیت کے لیے ہمیں کون سے جی اقدامات کرنے ہوں گے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اس میں کچھ ایسے ہمارے بزرگ علماء نے بیان کیے ہیں، 4 وجوہات سے جی بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلے ہے جب آپ روزہ افطار کرنے لگیں، جی افطار سے پہلے جی 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اِسحال صحیح۔ کرنا چاہیے جناب بی بی نرگس خاتون کے نام پہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ امام عصر کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے، تو جی ان کی والدہ کے نام پہ اِسحال کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ صحیح۔ دوسرا ہے اگر افطار کرنے سے پہلے یا صبح یا شام جس وقت بھی آپ کو موقع ملے، آپ زیارت امام زمانہ علیہ السلام یا پھر اتنا جملہ استعمال کر سکتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، آپ صحیح۔ اتنا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی تیسرا، زیارت امام حسین میں سے اگر آپ پوری زیارت پڑھ سکتے ہیں تو آپ پوری زیارت پڑھیں، یا پھر اتنا جملہ استعمال کرنا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین جی علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اتنا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ چوتھا جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ جی یہ ہے کہ اگر آپ امام زمانہ کے لیے جو سلامتی امام زمانہ ہے، دعا سلامتی امام زمانہ ہے، وہ آپ پڑھیں تو آپ کے روزے انشاءاللہ قبول ہوں گے۔ یہ صحیح۔ مقبولیت کے لیے سب سے بہترین عمل ہے ہمارے یہاں پہ۔ جی صحیح۔ جی 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 اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کافی سارے مومنین کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ کیا جو جیسے کافی سارے داستانیں ملتی بھی ہے امام سے ملاقات کی اور علماء سے بھی جی سنتے آ رہے ہیں، تو شاید بہت سارے مومنین کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ کیا امام سے جو ملاقات ہے وہ کیا آج بھی ممکن ہے یا نہیں ہے۔ تو سوال اگر کچھ اس طرح کروں تو بہتر ہوگا کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ممکن ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، جی انشاءاللہ ضرور ممکن ہے۔ اس میں کچھ واقعات ہمارے یہاں پہ اب بھی ملتے ہیں کہ جب صحیح۔ امام زمانہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے، اس کے بعد بھی جی آپ کی ملاقات ہوئی ہے کچھ علماء سے۔ صحیح۔ جی اور امام زمانہ کا غیبت کبریٰ میں جانا یعنی ہمارے سامنے سے غائب ہو جانا۔ جی ہم نے 10ویں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام زمانہ آپ کے درمیان میں اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں جس طریقے سے دوسرے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ آپ اکبر۔ بازار میں ہوتے ہیں، امام زمانہ بھی بازار میں جاتے ہیں۔ صحیح۔ آپ جس جگہ بھی ہوتے ہیں امام زمانہ وہاں پہ ضرور ملتے ہیں۔ جی اور امام زمانہ نے خود فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں روز منگل مسجد سیلا میں ہوتا ہوں۔ تو سبحان جب اللہ۔ امام نے خود فرمایا تو اس کا مطلب ممکن ہے کہ امام سے ملاقات ملاقات ہو جائے۔ بالکل۔ جی تو ہمارے یہاں پہ بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ امام زمانے سے خود ملاقات ہوئی۔ ایک شیخ حسن جن کا نام تھا، نجف اشرف کے رہنے والے طالب علم، صحیح۔ ان کے یہاں پہ بیمار تھے، وہ دلی بیماری تھی، وہ وہ امیر المومنین السلام کے حرم میں زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ جی جاتے جاتے ان کو محسوس ہوا کہ مجھ کو درد ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد انہوں نے آنے کے بعد اپنے استاد سے شکایت کی کہ مجھ کو پریشانی ہے جی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے لعاب دہن میں سے خون نکلتا ہے۔ جی تو انہوں نے کہا کہ آپ 40 دن کا عمل کریں، یہاں مسجد سیلا جائیں، امام زمانہ آپ سے ملاقات کریں گے، امام زمانہ آپ کا حل بتائیں گے۔ جی صحیح۔ وہ بیمار بھی تھے، غریب بھی تھے، فقیر بھی تھے۔ دوسرا ان کو شادی کی حاجت تھی، جب فقیر تھے تو انہوں نے ایک جگہ اپنے رشتہ بھیجا تو انہوں نے منع کر دیا جی کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی کیسے دے سکتے ہیں جبکہ آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ بیمار بھی۔ صحیح۔ تو شیخ حسن روزانہ مسجد سیلا جاتے تھے، زیارت پڑھتے تھے، امام زمانہ کے لیے دعا کرتے، امام زمانہ کو بلایا کرتے تھے۔ جی جب آپ کے 39 دن ہو گئے، 40ویں دن ایک ایسا دن آیا کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں مسجد سیلا جاؤں۔ صحیح۔ وہاں پہ اس وقت بارش بھی ہو رہی تھی، طوفان بھی چلا ہوا تھا، تو وہ پہنچے مسجد سیلا جس طریقے سے بھی۔ جی ان کے پاس گاوا تھا، عراق میں گاوا چلتے ہیں، انہوں نے گاوا لیا اور مسجد میں داخل ہونا چاہتے تھے، صحیح۔ مسجد سیلا میں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ
دوران عبادت میرے منہ سے خون نہیں نہ آ جائے اور مسجد کی توہین نہ ہو جائے۔ صحیح۔ تو وہ ایک کونے میں مسجد کے ایک صحن میں بیٹھ گئے اور اپنا اپنا قہوہ گرم کیا بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک عربی کوئی جوان آ رہا ہے چلا ہوا، وہ پریشان ہو گئے کہ اس وقت جبکہ بارش بھی ہو رہی ہے، طوفان بھی ہے، یہ شخص کیسے آ رہا ہے۔ وہ جیسے شخص قریب آیا، آنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس کچھ گاوا بھی ہے، اب ان کو بھی پوچھنا ہوگا، یہ اگر شاید نہ پی لیں تو انہوں نے تکلفاً پوچھ لے کہ آپ گاوا پی لیں، انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ شیخ حسن نے کہا کہ آپ کو اس سے مطلب کیا ہے؟ آپ آئے ہیں، آپ اپنی زیارت کریں، اپنی نمازیں پڑھیں، مجھ سے کیا تعلق آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ اپنا ذکر کرتے ہیں، آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔ جی شیخ حسن نے جب دیکھا کہ ان کا حسن اخلاق ہے، میں تو منع کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر بتا بھی دو گے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جی تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھ کو مسئلہ ہے، میں غریب ہوں، میری شادی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو آنے والے نے کہا کہ تمہارا یہ جو درد ہے جی یہ بھی تمہارا دور ہو جائے گا، یہ جو اللہ تمہاری شادی کا مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا، صحیح۔ مگر یہ تمہاری جو غربت ہے، یہ فقیری ہے، یہ باقی رہے گی۔ جی اب شیخ حسن کے سمجھ میں نہیں آیا۔ جی انہوں نے کہا کہ تم اپنا گاوا مجھ کو تو لینے کے بعد انہوں نے اپنے لبوں پہ لگایا، پھر واپس کر دیا کہ اس کو تم پی لو۔ اللہ اکبر۔ صحیح۔ اب یہ کچھ لمحہ گزرا تو شیخ حسن کے خیال میں آیا کہ یہ آنے والا شخص میرا نام بھی جانتا ہے، یہ میرا اللہ مسئلہ بھی جانتا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تمہاری غربت بھی دور نہیں ہوگی، تاکہ میرے پاس غربت رہے، تاکہ میں شکر خدا کرتا رہوں۔ صحیح۔ تو آنے والا شخص جیسے ہی چلنے لگا، شیخ حسن پیچھے آئے جی کہ آنے والے میں تم سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ مسجد سیلا سے مسجد کوفہ جائیں گے جناب مسلم کی زیارت کے لیے۔ آپ نے صحیح۔ وعدہ کیا ہے تو آپ وعدہ پورا کریں، میرے ساتھ کوفہ چلیں، مسجد کوفہ تک جائیں۔ صحیح۔ وہ مسجد کوفہ ہے، کوفہ میں آنے کے بعد جناب مسلم کے یہاں پہ زیارت کی۔ جی زیارت کرنے کے بعد جب زیارت مکمل ہوگی، وہ آنے والا مرد غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ حسن کہتے ہیں کہ جیسے میں مسجد کوفہ سے جب سے نجف اشرف آیا ہوں، اس کے بعد نہ تو مجھ کو درد محسوس ہوا ہے، اور جس کے یہاں پر میں اپنا رشتہ لے کر گیا تھا، اس کا لڑکی کا باپ خود میرے دروازے پر آیا اور اللہ رشتہ لے کر آیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے رشتہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، جی تو آنے والے اس لڑکی کے باپ نے کہا کہ شیخ حسن تم میری شکایت امام زمانہ سے نہ کیا کرو، اللہ اکبر۔ کہ اللہ تم نے اکبر۔ میری شکایت امام زمانے سے کی۔ صحیح صحیح۔ تو آج بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ امام زمانہ ملاقات کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور اگر کوئی اور واقعہ آپ کے ذہن میں ہے تو بسم اللہ کیجیے۔ بہت سے جی بہت سے واقعات ہیں۔ جی ایک مرثیہ خان، صحیح۔ عراق کے بہت بڑے مرثیہ خان ہیں، جی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا ان کے اللہ خواب میں اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ تم ایران چلے جاؤ۔ صحیح۔ جی تو وہ وہاں سے ایران آ گئے۔ ایران آنے کے بعد انہوں نے یہاں پہ مرثیے پڑھے، جی مدح مولا کی ہے، مدح امام حسین کی ہے، جی اور لوگوں کو رلایا ہے۔ صحیح۔ جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی مرثیہ خان کی، تو انہوں نے دیکھا، جی وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 3 میری بیٹیاں ہیں، جن کا نام، ایک کا نام ہے فاطمہ، جی ایک کا نام ہے راضیہ، ایک کا نام ہے مرضیہ۔ صحیح۔ تو میرے گھر میں 3 بیٹی ہے۔ جب میں بیمار ہوا، مجھ کو احساس ہوا کہ میں پانی مانگا، میں نے اللہ آواز دی راضیہ، تو صحیح ایک بیوی سامنے آئی۔ صحیح۔ جب میں نے دوسری مرتبہ آواز دی راضیہ، تو وہ بیوی پھر آگے بڑھی۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے کہا فاطمہ، تو وہ بیوی میرے قریب آ گئی، اور آنے کے بعد کہتے حاجی مرزوق، کیا تمہیں کسی چیز کی حاجت ہے؟ اللہ اکبر۔ صحیح۔ تو حاجی مرزوق کہتے ہیں کہ بیوی مجھ کو حاجت تو ہے، مگر شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کو حکم دوں جی یا آپ سے کام لوں۔ صحیح۔ تو بیوی کہتی ہے حاجی مرزوق، تم نے ہماری زندگی بھر نوکری کی ہے، جی تو کیا تم ہماری نوکری نہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم تمہاری کو خدمت کریں؟ جی تو حاجی مرزوق کہتے ہیں مجھ کو پانی کی حاجت ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح۔ تو اس طریقے سے ملاقات امام زمانہ بہت ہوتی ہے۔ جی ایک بہت ہی بزرگ عالم دین جی ہمارے یہاں کے، صحیح۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے زمانے کے عالم کے مجتہد تھے۔ انہوں نے وہ ہر روز جی ایک ذاکر کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ صحیح۔
جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جس ذاکر کی میں مجلس سن رہا ہوں اس کی زبان میں بہت ہی تاثیر ہے. اللہ صحیح. ہاں، آیت اللہ بحر العلوم وہ کہتے ہیں کہ میں جب ذاکر کی مجلس میں پہنچا میں نے ذاکر سے پوچھا میں مجتہد ہوں جی. اور جو تمہاری زبان میں تاثیر ہے وہ میری زبان میں تاثیر نہیں. اللہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ صحیح. تو ذاکر اہل بیت بیان کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ سامرہ گیا. جی. سامرہ میں اس وقت اہل سنت کے ہاتھ میں حرم تھا، جی. اہل سنت کے خادمین تھے. وہ ذاکر کہتا ہے میں ایک خادم کے پاس پہنچا جی. اور میں نے اس سے جا کر کہا کہ میں حرم میں داخل ہونا چاہتا ہوں. صحیح. خادم کہتا ہے کہ رات میں دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جو لوگ اندر ہوتے ہیں ان کو باہر کر دیا جاتا ہے. صحیح. تو ذاکر کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے لیے، درہم لیے اور اس کے ہاتھ میں رکھے اور میں نے کہا کہ جب تم مجھ کو داخل اندر کر دو تو اس کے بعد دروازہ بند کر دینا، مجھ کو پوری رات حرم شریف میں رہنے دے. صحیح. تو اس خادم نے ایسے ہی کیا، یہ حرم میں داخل ہو گئے. جانے کے بعد امام کی زری کے پاس پہنچے عبادت کی. وہ کہتے ہیں کہ جب رات کا کچھ پہر گزرا صحیح. میں ذریعے امام کے پاس پہنچا. صحیح. وہاں پہ 10ویں امام کی زری ہے اور جی. جی. 11ویں امام علیہ السلام کی زری. جی بالکل. میں حرم کے پاس زری کے پاس پہنچا. پہنچنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور امام زمانے سے توسل کیا اللہ اکبر. کہ مولا میں نے سنا ہے کہ عرب کا قانون ہے جی. جب کوئی مہمان کسی میزبان کے یہاں پر آتا ہے جی. تو جتنا ممکن ہوتا ہے وہ اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے. صحیح. جی. مولا میں آپ کے گھر میں مہمان ہوں، جی. جہاں پہ امام 11ویں امام کی جہاں پہ ذریعہ ہے وہ امام کا خود گھر ہے. جی. تو ذاکر کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ میں آپ کے گھر پر آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں. صحیح. اور دوسرا میں نے سنا ہے عرب کا یہ قانون ہے اگر کوئی کسی کو اس کے باپ کا واسطہ دے کر کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. کہ امام زمانہ میں آپ کو والد گرامی کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. صحیح. ذاکر اہل بیت نے دعا کی. انہوں نے دیکھا کہ دروازے سے ایک نور نمودار ہوا. اللہ. جوان قریب آیا. آنے کے بعد کہتے ہیں ذاکر تم کو کیا چاہیے، جی. تمہاری کیا حاجت ہے؟ جی. یہ ذاکر کہتا ہے میں نے منع کر دیا. 3 مرتبہ مجھ سے اصرار کیا گیا ہے کیا تمہاری کوئی حاجت ہے، تو میں نے 3 مرتبہ منع کر دیا. آنے والے نے کیا تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میری حاجت صرف یہ تھی کہ میں وقت کے امام کی زیارت کر لوں. اللہ اکبر. صحیح. اس وقت ذاکر اہل بیت ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو زیارت امام زمانہ پڑھنی چاہیے بے شک. اور ہم کو ہمارے دل میں یہی ارمان ہونے چاہیے، یہی تمنا ہونی چاہیے کہ وقت کے امام کی زیارت ہو جائے. بے شک. بے شک. بے شک. جب اس ذاکر نے منع کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب تم کچھ مانگنے نہیں چاہتے تو میں تم کو دینا چاہتا ہوں. صحیح. کہا مولا جو آپ عطا کرتے آپ کا احسان ہوگا. جی. وہ ذاکر کہتے ہیں کہ جب سے امام زمانہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھا جی. تو اس کے بعد آج تک جو لفظ میں اپنی زبان سے نکال دیتا ہوں وہ لوگوں کے دلوں پہ پیوست ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ صحیح. امام زمانہ اس طریقے سے عطا کرتے ہیں. جی. جی بالکل. قبلہ آخر میں اگر کوئی پیغام ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے مومنین کے لیے یا ماہ رمضان کے اعتبار سے کوئی پیغام جی ہے تو جی بسم اللہ جی کیجیے. جی. آج میں پڑھ رہا تھا امام زمانہ کے حوالے سے کہ جی. امام زمانہ کو آپ رمضان کے اس مبارک ماہ میں، رمضان مبارک میں جی. امام کو کس وقت بلانا چاہیے اور امام کب تک آتے ہیں؟ صحیح. میں نے پڑھا ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز کے وقت جی. زیارت امام زمانہ پڑھیں صحیح. اور وقت افطار سے پہلے جی. تو آپ کا روزہ بھی قبول ہوگا، آپ کی زیارت بھی قبول ہوگی، آپ کا ہر عمل قبول ہوگا سبحان اللہ. سبحان کیونکہ اللہ. آپ نے وقت کے امام کو بلایا ہے. بے شک. بے شک. اگر کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا امام کے لیے جی. تو اپنے گھر پہ اتنا کر سکتا ہے ایک پلیٹ میں ایک خوراک جی. اپنے دسترخوان پہ رکھے. جب بچہ بالکل. پوچھے کہ بابا یہ کیوں رکھ رکھا ہے تو سامنے والے سے کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے وقت کے امام کے لیے رکھ رکھا ہے سبحان اللہ. تاکہ سبحان. امام کی یاد زندہ ہو جائے. بے امام شک. زمانہ کا ذکر کرنا، امام زمانہ کے لیے فریاد کرنا، امام زمانہ کے لیے بکا کرنا. بے شک. بے شک. سپاہیوں میں شامل ہونا ہے
امام نے فرمایا کہ اگر تم امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تم مومن بنو، متقی بنو۔ بے شک، بے شک، تو ہم متقی کے معنی بہت ہی وسیع ہیں۔ جی ہر انسان کو چاہیے کہ وقت کے امام کی زیارت کرنا چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ بالکل، زیارت نائیہ اگر کوئی زیارت نائیہ پڑھے تو اس کا ہی بہت زیادہ ثواب۔ بے شک، بے شک۔ مولا سلامت رکھے جی سرکار آپ کو، اور ہماری قبلہ طرف سے مولا آپ انشاءاللہ۔ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی مفید گفتگو الہی اور آمین۔ ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو فرمائی ہے آپ نے۔ بین مولا الحرمین سلامت رکھے۔ کربلا میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور اسی طریقے الہی سے یہ آمین، فیض الہی۔ عظیم انشاءاللہ مومنین تک پہنچتا رہے۔ ایک دفعہ پھر بہت بھی بہت امام شکریہ۔ حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ممنون اور مشکور ہے۔ مصروفیات کے باوجود اور مولا مشکلات چونکہ آج کل ہے جو دنیا میں، اس کے باوجود آپ تشریف لائے اور مولا نہایت ہی سلامت رکھے۔ مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ بہت بہت شکریہ جناب، ہماری طرف سے انشاءاللہ نائب زیارت رہنا۔ سلامت ہے انشاءاللہ، السلام علیکم انشاءاللہ۔ ابا عبداللہ الحسین، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید فخر عالم نقوی صاحب۔ آخر میں بہت اچھا پیغام دیا مولانا نے اور فرمایا کہ ہمیں امام کی یاد کو اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں زندہ رکھنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، کہ ہماری جو ذمہ داری ہے غیبت کبریٰ میں، غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام میں، ہماری ایک ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کی یاد کو زندہ رکھ سکیں۔ اس سے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ فوائد اس کی یہ ہے کہ ایک جو ہمارے بچے ہیں وہ چونکہ بڑے ہونے ہیں، انہوں نے بڑا ہونا ہے، تو جتنے وہ بڑے ہوتے جائیں گے اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو کم از کم ان کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی ضرورت ہے، جو نہایت ہی مہم ہے، وہ اس چیز کی طرف ان کی ایک اچھی پرورش ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے جو ہے ہمارے معاشرے میں، ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں جو دوسری چیزوں کی جو تبلیغات کر رہے ہیں، جو کہ محض افسانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، محض افسانے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی ٹی وی شو ڈرامہ جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، فقط ایک انٹرٹینمنٹ ہے۔ لوگ ان انٹرٹینمنٹ کو اور ان چیزوں کو زندہ کیے رکھے ہیں، جس کا کوئی معنی نہیں ہے، ایک بے معنی چیز ہے، کوئی بھی اس کی کوئی خیریت اس میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے زندہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ کامیڈی کو لوگوں نے زندہ کر کے رکھا ہوا ہے، کامیڈی کرتے ہیں۔ آپ خود ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، آج سے حتیٰ اس زمانے میں کہ جب ساؤنڈ کا زمانہ نہیں تھا، آواز نہیں ہوا کرتی تھی، فقط تصویر ہوا کرتی تھی، لوگوں نے وہ کلپ آج بھی اس کامیڈی کے کلپ کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اور آج کل بھی وہ چلاتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی سے اس کو چلاتے ہیں اور اس چیز کو انہوں نے زندہ کر کے رکھا ہوا ہے، کامیڈی کو زندہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بھائی جب اس قسم کی چیزوں کو لوگ زندہ کر کے رکھ رہے ہیں تو جس مقصد کے لیے انسان کی خلقت ہوئی ہے اس کو ہم پھر کیوں زندہ نہ رکھیں؟ کیوں ہم کوشش نہ کریں کہ اس کو زندہ رکھ سکیں؟ ٹھیک ہے ہمارے پاس وسائل کم ہے لوگوں کے مقابلے میں، لیکن خود یہ ایک ایسا مشن ہے کہ اگر آپ اس میں حرکت کرو گے تو چونکہ خدائی مشن ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرمائیں گے۔ تو ہمیں بہت ساری اس چیزوں کی طرف، کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ایک کام یہ ہے کہ ہم جب زیارت پڑھیں گے، جب دعا کریں گے تو اس سے امام کی یاد کو زندہ رکھیں گے۔ بس اس کو دوسرے طریقے سے بھی ہم تعبیر دے سکتے ہیں، یہ گویا کہ ایک امر الہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی دعا ہے کہ خدا کی رحمت ہے اس بندے کے اوپر جو امر الہی کو زندہ کرنے والا ہے، احیاء امر الہی کرنے والا ہے، احیاء کر رہا ہے، وہ امر الہی کو احیاء کرنے والا ہے۔ تو بس اس میں یہ ایک جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے عزاداری سید شہداء علیہ السلام ہے، بہت سارے کام ہیں جس سے خدا کا امر جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے،
تو اس میں سے ایک یہ امام زمانہ علیہ السلام بقیت اللہ الاعظم ہے، خدا کا ایک عظیم باقی، اتنی بڑی ہستی جس کی عظمت کا کوئی احاطہ تک نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں، اپنے معاشرے میں، اپنے دوستوں کے درمیان اگر امام کا تذکرہ کریں تو کیا اس میں کیا مشکل ہے؟ بلکہ اوپر سے اگر آپ نے کسی ایک شخص کے ذہن کو چینج کر دیا، ایک شخص کے ذہن کو چینج کر دیا، تو گویا کہ آپ نے پورے انسانیت کو نجات دی۔ وہی چیز بالکل کہ فرمایا کہ جس نے ایک شخص نفس کو قتل کر دیا، گویا اس نے پورے انسانیت کو قتل کر دیا۔ قتل فقط یہ نہیں ہے کہ انسان جسمی اعتبار سے کسی کو قتل کرے، فکری اعتبار سے بھی قتل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی نے ایک شخص کو زندگی دی، زندگی دینا فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو موت سے، جو جسمانی موت ہے اسے بچا لیا، بلکہ یہ بھی موت ہے، یہ بھی موت ہے، آپ نے اس سے بچا لیا تو گویا آپ نے پورے انسانیت کو نجات دی۔ اللہ آپ کو اتنا اجر عظیم آپ کو دے گا۔ بس ہمارے لیے جو چیز ہے انسانیت کو نجات دینے کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ انسانیت کو ہم کس طریقے سے نجات دیں۔ نجات دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہماری کوشش، ہماری سعی، یہ بھی اس کا بھی ایک بہت ہی بڑا عمل دخل ہے، چونکہ خدا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ہر چیز کی طرف ہدایت کر دی، اب آپ کی مرضی ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، آپ شکر گزاروں میں سے رہو یا کفران کرتے رہو، کافر ہو جاؤ۔ تو اس میں جو ہے یہ آیت گویا کہ جو بہت سارے فرق تھے، یا اپنے آپ کو اسلامی فرق کہا کرتے تھے، وہ کچھ ایسے اعتقادات کے قائل ہو گئے تھے جو کہتے تھے الشر من اللہ والخیر من اللہ، اللہ کی شر اور خیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، وہ شکر گزاروں میں سے ہو جائے یا کافروں میں سے ہو جائے۔ یعنی یہ کفر اور شکر، یعنی ایمان اور کفر، یہ انسان کے ذاتی اختیارات میں سے ہے، خود انسان کے ذاتی اختیارات میں سے ہے۔ تو پس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عمل دخل ہے، بہت بڑا عمل دخل ہے، یعنی انسان خدا کے ہاتھ میں، بس اس طریقے سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی وہو علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اختیار جو ہے وہ انسان کے پاس ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ بے شک کفر اختیار کرے یا جا کے اہل ایمان میں سے ہو جائے۔ یہ اللہ کی عدالت کے عین مطابق ہے، اللہ کے عدالت کے عین مطابق ہے۔ تو پس اس کائنات میں، اس دنیا میں ہمارے اختیارات بے شک ہے، بہت بڑے اختیارات ہیں۔ تو ہمیں اپنے اختیارات کا جو استفادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں چونکہ اللہ کی، جس کو کہا جائے کہ یہ ایک امتحان کا ایک بہت بڑا موقع ہے، امتحان کا موقع ہے۔ تو اس میں جو ہے وقت کے جو امام ہے، جو حجت ہے وقت کی، وہ غیبت میں ہے، غیبت میں ہے۔ اور غیبت پر جو ایمان ہے ہمارا، غیبت پر جو ایمان رکھنا ہے، اس پر بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، غیبت پر ایمان رکھنا یہ عین ہی قرآن مجید کا فیصلہ، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، غیب کے اوپر ایمان رکھنا، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، غیب کے اوپر ایمان رکھنا علامات مومن میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غیب پر ایمان نہیں رکھ رہا، وہ علامات اس کی جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص۔ تو پس بات یہ ہے کہ ہم اس دور میں غیبت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اور غیبت میں چونکہ ہمارے وقت کے امام غیبت کے پردے میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے البتہ، اور ہماری جو ذمہ داری ہے اس دور میں وہ امام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت کی کوشش کرنی ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ امام کا کوئی
خصوصی نائب نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس 4 نائبوں میں سے جو 4 سفیر تھے یا نائب تھے، اس کے بعد اگر کوئی نیابت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ لیکن نیابت عامہ ہو سکتی ہے۔ نیابت عامہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک مجتہد ہو۔ بہت سارے ہمارے مومنین اس چیز کو انہوں نے ایک ایشو بنایا ہوا ہے کہ جس کے سر پہ امامہ ہوتا ہے اور جو صاحب علم ہوتا ہے وہ امام کا نائب ہے۔ یہ غلط ہے۔ امام کا نائب ہر وہ شخص ہے جو احیاء امر الہی کرے، جو اللہ کے امور کو زندہ کرے، جو اللہ کے امور کو زندہ کرنے والا ہے، وہ نائب امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ بالعموم، عموم کے طور پہ، عام طور پہ جو نیابت کا سلسلہ ہے، اس میں نیابت میں یہ عام طور پہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی خود امام زمانہ علیہ السلام کے نائب ہے۔ یعنی وہ شخص، اس کی بہت بڑا وسیع دائرہ ہے، وہ شخص جو کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کرنے والا ہے، امام بارگاہ ہے ان کی، وہاں پر وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنے والا ہے۔ یہ شخص امر الہی کو زندہ کر رہا ہے، چونکہ ایک عظیم سانحہ واقعہ کربلا اور شہادت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور ساتھ میں ان کے یاران با وفا کی شہادت، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو فراموش کرنا، یہ فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک شخص جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس یاد کو زندہ رکھ سکے۔ بے شک اور بہت ساری امام بارگاہیں ہیں، امام بارگاہیں پوری دنیا میں عزاداری کا سلسلہ ہے، لیکن یہ بھی اپنے طریقے سے ایک مختصراً یا جس طریقے سے اس کی وسعت ہے اس اعتبار سے امر الہی، یہ امام زمانہ علیہ السلام کا نائب ہے، اس کی نیابت کر رہا ہے۔ البتہ بالعموم، کیونکہ امام کا خصوصی نائب نہیں ہے، یہ عام طور پہ اس کا عمومی نائب ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ حج کے لیے لوگوں کو لے کے جانا، کربلا کی زواری کے لیے لوگوں کو لے کے جانا، اگر خلوص کے ساتھ لے کے جا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ پیسوں کی طلب ہے، جی کاروبار یہی ہے، تو وہ اور چیز ہے، اس میں وہ احیاء امر الہی نہیں کر رہا، وہ اپنے پیسوں کے لیے یا دنیاوی مال کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، وہ بہرحال اس کا ثواب ہے یا نہیں ہے یہ جا کے بعد میں پتہ چلے گا۔ البتہ اپنی وہ جو چیزیں ہیں وہ تو لے رہا ہے اور اپنی وہ کر رہا ہے، جو بھی ہے ایک کاروباری سلسلہ ہوتا ہے۔ یہی چیز عزاداری کی بھی، اگر بندہ ایک ہے ذاکر ہے، وہ بغیر کسی لالچ کے اگر عزاداری کر رہا ہے تو اس کے لیے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، امر الہی کو زندہ بھی کر رہا ہے۔ اگر یہ شخص جو ہے پیسے لے رہا ہے، پیسے لینے والا ذاکر ہے، تو یہ پیسے والے ذاکروں کے لیے جو ڈیمانڈیں کرتے ہیں نا، یہ اتنا پیسہ چاہیے اور اتنا چاہیے، یہ احیاء امر الہی نہیں کر رہا۔ یہ وہ شخص مستحق ہے، ثواب اس کو ملے گا جو پیسہ دے رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں حرام نہیں ہے یہ کام کرنا، اگر کوئی پیسے لے رہا ہے حرام نہیں ہے، لیکن یہ شخص جو ہے وہ امر الہی کو زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ بس یہاں تک ہے۔ ہم کوئی غلط جملہ کسی کے لیے استعمال نہیں کر رہے، کوئی بے ادبانہ جملہ کسی کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ حرام نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حرام کام نہیں ہے اگر پیسوں کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن یہ امر الہی سے تھوڑا دور چلا جائے گا۔ البتہ وہ شخص جو اس کو پیسے دے رہا ہے، اس کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، اس کے گاڑی کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، اس کا ٹکٹ دے رہے ہیں، وہ امر الہی کو زندہ کرنے والا ہے۔ تو یہ اشخاص یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں ہمیں جو اس غیبت کے دور میں جو ہم کر رہے ہیں، اور غیبت کے دور میں جو مومنین کے زحمات ہے اور جو تکلیفات ہے جو کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس پہ مزید بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں سے ہم لوگوں نے اس دور میں جو کام کرنا ہے وہ خود امام زمانہ علیہ السلام کے لوگوں کو امام کی طرف رغبت دینا، کہ لوگ بھی رغبت حاصل کریں۔ اور جیسے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ ایک شخص کو قتل کرنے کا جتنی قباحت ہے، جتنا گناہ ہے، اسی طریقے سے کسی شخص کو زندگی دینا اور اس کو ہدایت کرنا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور زندگی اور موت فقط جسمانی طور سے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ روحانی طریقے سے بھی موت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے ایک شخص کو آپ نے گمراہ کر دیا، خدا نہ خواستہ ایک شخص نے اس کو قتل کر دیا، کل کو اگر یہ جہنم میں جائے گا
تو اس کے ساتھ وہ بھی ہے، یہ قتل کرنے والا وہ ہے، یہ خود بھی مقصر ہے اس میں کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے اس کو اپنا ڈیفینس کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ دونوں ہی گناہ گار ہے، تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہے۔ اور ایک جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابتدائی پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بہت سارے فضائل ہے ماہ رمضان العظیم کے، بہت سارے فضائل ہیں، اور اس فضائل میں کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہے۔ اس ماہ کی ایک برکت یہ ہے کہ اس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں دعائیں، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں امام زمان علیہ السلام اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اولاً تو ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اس دن بھی ایک شخص کہہ رہے تھے کہ امام کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بالکل، یہ امام جو ہے وہ ہمارے دعاؤں کے محتاج نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے لیے کرنا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہماری دعا جو کہ درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں، تو کیا یہ درود پڑھنا یہ کوئی معصومین کے کوئی درجات میں بلندی عطا کر دیتا ہے؟ یعنی اس میں اتنی ہے کہ وہ یعنی واقعاً معصومین کے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں؟ بھئی وہ تو علو درجات پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ اپنے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو بھئی یہی کام ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ ظاہراً امام کی صحت و سلامتی کے لیے جو دعا کرنا ہے وہ ضروری ہے، وہ کرنا چاہیے۔ صدقہ بھی دینا چاہیے امام کے لیے صدقہ دینا، امام کے لیے صحت اور سلامتی کے لیے دعا کر دینا، یہ سب چیزیں بالکل وہ ہے، اور علماء تاکید فرماتے ہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو دوسرے ہمارے تاریخوں سے بھی یہ تاریخ سے بھی یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کبھی کبھار ظاہراً بیمار ہو جاتے تھے، یعنی جسمانی بیماری۔ اب خود یہ جو ہے یعنی اگر اس طریقے سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثلا بیماری اس طریقے سے ہے کہ جیسے ہم مثلا حواس باختہ ہو جاتے ہیں، نہیں، قطعی طور پہ یہ نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں، معصوم علیہ السلام، کوئی بھی معصوم ہے، یہ جو 12 امام ہے، 14 معصوم ہے، ان کی نیند بھی ہماری طرح نیند نہیں ہوتی۔ ہم جب نیند میں چلے جاتے ہیں، غفلت میں چلے جاتے ہیں، نیند ایسی نہیں ہوتی۔ ان کی ہر چیز انسان کی طرح نہیں ہے۔ یہ ہم کبھی کبھار کچھ لوگ ہیں جو کفریہ اعتقاد کو شیعوں کے درمیان رائج کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ دوسرے فرق کے عقیدے ہیں۔ ان کے عقیدے ہیں کہ خواب میں چلے جاتے تھے، نماز قضا ہو جاتی تھی، یہ سب ان کے عقیدے ہیں، ہمارے عقیدے نہیں ہوتے۔ ہمارے عقیدے میں جو معصوم ہوتا ہے وہ خطا سے دور رہتا ہے، وہ خطا نہیں کر سکتے، خطا کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو نیند جو معصوم کی ہے وہ ایسی نیند نہیں ہے جیسے میں اور آپ کی نیند ہے، ہم تو غفلت میں چلے جاتے ہیں، کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اور معصوم کے جو کہ پوری دنیا کے ہدایت کا ذمہ دار اور پوری دنیا کو رکھنے والا وہ معصوم ہے، تو یہ معصوم کی ذات جو ہے وہ ایسی، ان کی نیند نہیں ہوتی، ان کی کوئی بھی چیز ہماری طرح نہیں ہوتی، وہ بالکل جدا ہے، معصوم ہے، وہ امام ہے وہ۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ رکھنا ہے، اور اس میں ماہ رمضان العظیم میں ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ دعا کریں، امام کے صحت اور سلامتی کے لیے دعا، امام کے لیے صدقہ دینا، یہ سب چیزیں اچھی ہے، اور اس کی جو فوائد ہے وہ آپ تک ہی پہنچیں گے، آپ تک ہی اس کے فوائد پہنچیں گے، جیسے صلوات کے فوائد پہنچتے ہیں، یہ بھی آپ تک پہنچیں گے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو آپ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے۔ دوسرے جو لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، وہ اپنے جو ان کے اپنی جو عقلیں ہیں، جو اپنی عقل کے مطابق وہ گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ عزاداری یہ لوگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، اور یہ بھئی ہم لوگ اپنے آپ تک ان چیزوں کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس ماہ میں ہمیں خصوصی دعا کی طرف زیادہ توجہ کرنا چاہیے۔ تو ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں، آپ چونکہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ لاسٹ پہ پہنچ چکا ہے، تو ہم جو ہے اس کے ایک دو حدیث آپ کے اس میں رمضان العظیم کے جو فضائل ہے اس میں سے کچھ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلی والی حدیث ہوتی کہ مساوات کو برابر کرنا ہے غنی اور فقیر کے درمیان، یہ کتاب شریف من لا یحضر الفقی میں یہ حدیث موجود۔ اگلی حدیث یہ ہے، فرمایا کہ لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الابدان
الصیام، فرمایا ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، یعنی جو مال ہے اس میں زکوٰۃ ہے نا، مال میں زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کی جو چیزیں ہیں جس چیزوں میں زکوٰۃ کا رہتا، تو انسان کے وجود کا بھی ایک زکوٰۃ ہونا چاہیے، انسان کے بدن کا بھی زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ الزکوٰۃ ابدان الصیام، فرمایا کہ روزہ رکھنا جو ہے یہ خود اپنے جسم سے زکوٰۃ نکالنے کا سلسلہ ہے، یعنی جس کو کہا جائے کہ جسم کے لیے یہ ایک زکوٰۃ ہے۔ اور ایک حدیث حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے اس عنوان سے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ فقط روزے کو اس حد تک نہ رکھا جائے، روزے کو اولاً تو روزے کی کیا ہے، روزہ فقط یہ نہیں ہے کہ صرف شکم کا روزہ ہے، فقط شکم کا روزہ نہیں ہے، بلکہ امام نے فرمایا 3 قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ اس میں سے پہلا روزہ جو ہے وہ انسان کے قلب کا روزہ ہے، قلب کا روزہ، دل کا روزہ۔ دل کا روزہ یہ ہے کہ انسان، اس سے تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ انسان ایسا روزہ رکھا ہوا ہے کہ حتیٰ وہ کسی کے لیے برا سوچتا بھی نہیں ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی بری چیز ہی نہیں ہے، اس قسم کا روزہ رکھنا، فرمایا یہ بہت بڑا روزہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک روزہ ہوتا ہے لسان کا روزہ ہوتا ہے، ظاہر زبان کا روزہ ہے، غلط کلامی نہیں کرتا، زبان پہ کنٹرول ہے، فرمایا یہ بھی ایک روزہ ہے۔ اور ایک روزہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ہوتا ہے بطن کا روزہ، یعنی شکم کا، پیٹ کا روزہ، جو کہ کھاتا پیتا نہیں ہے کوئی شخص، کھاتا پیتا کوئی نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے تیسرا روزہ۔ امام نے فرمایا کہ الصوم قلب خیر من صوم اللسان، فرمایا کہ جو قلب کا روزہ ہے وہ لسان کے روزے سے بہتر ہے، یعنی قلب کا کون سا روزہ کہ کسی کے لیے دل سے ہی برا نہ سوچنا، دل کو صاف کرنا، پاک کر دینا۔ پھر فرمایا کہ جو لسان کا روزہ ہے، یعنی قلب کا روزہ لسان کے روزے سے بہتر ہے، وَصَوْمُ اللسان خیر من صوم البطن، فرمایا کہ جو لسان کا روزہ ہے وہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے، پیٹ کے روزے سے بہتر ہے، یعنی خود لسان کا روزہ رکھنا ہے، یعنی زبان سے کسی کو آزار نہ دینا، اس طریقے سے رکھنا۔ البتہ یہ سب کے سب یعنی خود ماہ رمضان میں یہ چیزیں آ جاتی ہے کہ آپ نے قلب کا روزہ بھی رکھنا ہے، ساتھ میں آپ نے لسان کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور ساتھ میں جسم کا روزہ بھی رکھنا ہے، بطن کا روزہ بھی رکھنا ہے، تو یہ 3 چیزیں۔ اور اس ضمن میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور پیش کروں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روزہ رکھو تو کیسے روزہ رکھو، فَيَعْسِمْ سَمَكْ وَبَصَرَكْ وَشَعْرَكْ وَجِلْدَكْ، فرمایا کہ روزہ جب رکھنا ہے تو ایسا روزہ رکھو کہ آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو، فرمایا آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، اور پھر فرمایا آپ کے بالوں کا بھی روزہ ہو، اور پھر فرمایا کہ آپ کی جلد کا، آپ کے جو ظاہری جو جسمانیت ہے اس کا بھی روزہ ہو۔ تو یہ سب کے سب روزہ ایسا رکھنا چاہیے انسان کو۔ روزہ فقط یہ نہیں ہے کہ انسان نے فقط کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا نہیں ہے، آپ نے کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ نے آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ نے بال کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ نے کھال کا بھی روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ ہے۔ تو روزے کو یہ سارے شرائط روزے کے ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ توفیق دے کہ ہم روزہ کچھ اس طریقے سے رکھے کہ خود مورد رضایت الہی ہو، یعنی خدا جیسا روزہ چاہے اس طریقے سے روزہ رکھ سکے۔ اور روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے وارث حقیقی حضرت امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی دعا ضروری ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔